السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں کے بعد آپ کو ترجمہ اور تفسیر کی کلاس مل رہی ہے کیونکہ میں عمرے پر گیا ہوا تھا ایک ہفتے کے لیے، تو کل میری الحمدللہ واپسی ہو گئی۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 10 کا ترجمہ اور تفسیر۔ واقعہ کہاں تک ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ تمام بھائیوں نے منت سماجت کی کہ حضرت ہمارے بھائی کو دے دیں، کیونکہ ہم والد صاحب سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ اس کو واپس لے کر آئیں گے۔ بہت انہوں نے کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں جا سکتا، اب تم لوگ واپس جاؤ۔ تو جو بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا کہ اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا ان لوگوں نے، اور اس نے کہا کہ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا کیونکہ میں والد سے کیا بات کہوں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان بھائیوں سے کہا کہ تم جاؤ اب، کیونکہ بنیامین کے پاس وہ پیمانہ برتن بادشاہ کا نکلا تھا۔ تو اب آگے کیا ہوا وہ واقعہ انشاءاللہ آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیا، چنانچہ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو الگ الگ ہو کر چپ کے مشورہ کرنے لگے۔ کیا مشورہ کرنے لگے؟ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف۔ ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو قصور کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے۔ فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، لہذا میں تو اس ملک سے اس وقت نہیں ٹلوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے یہ کلیئر ہو گیا کہ بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے وہ واپس نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس بادشاہ کا، ان کے جو بھی راشن کا سامان جس بورے میں تھا ان کے پاس، وہ پیمانہ بادشاہ کا نکلا ہے، تو اب اس کی سزا ان کو یہ ملے گی کہ یہ واپس نہیں جائیں گے۔ تو اب تمام بھائیوں نے جب یہ دیکھا کہ اچھا، ان بھائیوں نے یہ بھی پیشکش کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں لیکن بنیامین کو دے دیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام تو یہی چاہتے تھے کہ بنیامین نہ جائیں، کیونکہ وہ ان کے سگے بھائی تھے، اور یہ بھی جانتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کہ یہ بھائی جتنے بھی ہیں یہ سوتیلے بھائیوں سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سزا کسی اور کو دی جائے۔ اب جب ان بھائیوں نے سمجھ لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے فیصلے سے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ ہوا کہ بھئی اب کیا ہونا چاہیے۔ تو ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو جو ہے یہاں سے جانے والا نہیں ہوں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے والد سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم اپنے بھائی کو واپس لے کر آئیں گے، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کا بھی قصہ ہو چکا ہے، تو میں تو یہاں سے ہلنے والا نہیں ہوں۔ تم لوگ جاؤ، پورا واقعہ والد کو بتاؤ، اگر وہ اجازت دیں گے تو میں یہاں سے جاؤں گا، میں یہی انتظار کر رہا ہوں، یا پھر اللہ کوئی راستہ نکال دے، اور اللہ ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ دیکھیے، فلما پھر جب، استیئسوا یہ لوگ مایوس ہو گئے، منہ یوسف علیہ السلام سے، خلصوا تو ان لوگوں نے مشورہ کیا، نجیا چپ کے۔ کیا مشورہ کیا؟ قال کہا، کبیرہم ان کے بڑے نے، یعنی جو بڑا والا بھائی تھا اس نے کہا، علم کیا نہیں، تعلموا تم جانتے، ان اباکم کہ تمہارے والد نے، قد اخذ لیا تھا، علیکم تم سے، موثقم عہد، من اللہ کا، ومن قبل اور اس سے پہلے، ما فرطتم کیا تم نے نہیں کیا، فی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو قصور کر چکے ہو، ومن قبل اور اس سے پہلے تم نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی قصور کیا ہے کہ ان کو کنویں میں چھوڑ دیا تھا۔ فلن ابرحل تو میں ہرگز نہیں ٹلوں گا، فی الارض زمین سے، اس سرزمین سے میں ہرگز یہاں سے کہیں نہیں جانے والا، حتیٰ یہاں تک کہ یأذن لی مجھے اجازت دے دیں، ابھی میرے والد، او یا یحکم اللہ فیصلہ کر دے، لی میرے لیے، وہوا اور اللہ ہی، خیر الحاکمین بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ بڑے والے بھائی نے کہا۔ اب کیا ہوا آگے دیکھیے،
ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، جاؤ اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی، اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے، اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، زکام ہو گئے بہت خطرناک وہاں سے آنے کے بعد، تو آواز بھی آپ میری تھوڑی سی دیکھ رہے ہوں گے، تو اب یہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا تو آواز تھوڑی سی ٹھیک آئے گی، اسی لیے اس کے ساتھ ہی کام چلانا پڑے گا آپ کو۔ تو اب یہ کیا کہا بڑے بھائی نے، ارجعوا، تم لوگ جاؤ الی ابیکم، ابا کے پاس، فقولوا، اور تم کہنا، یا ابانا، اے ہمارے والد صاحب، ان ابنک سرق، ان ابنک، کہ آپ کے بیٹے بنیامین نے سرق، چوری کر لی تھی، وما شہدنا، اور ہم نے وہی بات کہی ہے، اور ہم نے نہیں کہی ہے، وما شہدنا، ہم نے نہیں کہی ہے، الا، مگر وہی بات، علمنا، جو ہم نے دیکھی ہے، جو ہم نے جانی ہے، وما کننا، اور ہم نہیں تھے، للغیب، غیب کی باتوں کو، حافظین، دیکھنے والے اور جاننے والے، ہمیں غیب کی بات تو نہیں پتہ تھی، یہ پوری بات جا کے بتاؤ ابا کو۔ اور یہ بھی کہنا کہ جس بستی میں ہم موجود تھے، جو قبیلے والے ہمارے ساتھ تھے، ان سے آپ پوچھ لو اگر آپ کو ہمارا یقین نہ آئے، ہم تو بالکل سچ سچ بات آپ کو بتا رہے ہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں ان سے تحقیق کر لیجئے، یہ بالکل پکی بات ہے کہ ہم سچے ہیں۔ اب یہ تمام بھائی آئے، اپنے والد کو پوری بات بتائی، اور یہ سب کچھ باتیں کہیں جو بڑے بھائی نے مشورے کے طور پر بتائی تھی۔ دیکھیے، وَاسْأَلِ، اور آپ معلوم کر لیجئے، قَرْيَةَ الَّتِي، ان گاؤں والوں سے، كُنَّا فِيهَا، جس میں ہم تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي، اور ان قافلے والوں سے، اقبلنا، جس قافلے میں، اقبلنا، ہم آئے تھے، فیہا، جس قافلے میں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَصَادِقُونَ، سچے ہیں بالکل۔ اب دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب یہ تمام باتیں پتہ چلیں تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ جب یہ تمام بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی جو بڑے بھائی نے کہلوائی تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے سن کر کیا کہا، قَالَ، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ سن کر، نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی انہوں نے یہی سب کیا تھا، کہنے لگے تم لوگوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، کچھ مشکل نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے، بے شک اس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم نے یہ جو باتیں بنا لی ہیں گول مول، اب میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور مجھے یہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ سب کو میرے پاس واپس لے آئے گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد تھا، اور فرمایا کہ اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ دیکھیے، قال، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ تمام باتیں سن کر کہا، بل سورت، بلکہ بنا لی ہے، لکم، تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفس نے، امرن، ایک بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، تو صبر جمیل میرے حق میں بہتر ہے، عسى اللہ، امید ہے مجھے کہ اللہ یا ان یاتینی، لے آئے گا، بہم، ان سب کو، جمیعا، سب کو لے کے آ جائے گا میرے پاس، انہو، بے شک اللہ، وہی ہے، علیم، جاننے والا، حکیم، حکمت والا ہے۔ آپ دیکھیے کیا ہوا، اور یہ تمام باتیں کہنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا ان سے کہ ٹھیک ہے بھائی، میرے لیے تو اب صبر بہتر ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، اور افسوس کرنے لگے یوسف علیہ السلام پر، اور پھر رونا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور غم کی وجہ سے روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ خشک ہو گئیں اور سفید پڑ گئیں روتے روتے، نظر بھی کم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ آگے اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، ہائے او یوسف، اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے روتے سفید پڑ گئی تھیں،
اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے، دیکھیے وَتَوَلَّا، اور انہوں نے رخ پھیر لیا، عنہم اپنے بیٹوں سے، وقال، اور کہنے لگے، یا اسف علی یوسف، ہائے یوسف، وَبِيَضَّتْ، اور سفید پڑ گئیں، عیناہ، ان کی آنکھیں، من الحزن، غم کی وجہ سے روتے روتے، فَهُوَ کظیم، اور وہ ایسے ہو گئے کظیم، دل میں گھٹے جاتے تھے۔ دیکھیے قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین۔ اب بیٹوں نے کیا کہا، جب اس طرح سے وہ اپنے والد کو دیکھتے تھے روتے روتے غم میں مبتلا، تو ان کے بیٹے کہنے لگے، اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل گھل کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ ارے ابا جان کب تک روتے رہو گے آپ، کیوں نہیں سمجھ رہے بات کو، ہے نا؟ یہ سب باتیں بیٹوں نے کہیں تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے۔ قالو، تو بیٹوں نے کہا، تاللہ، خدا کی قسم، تفتأ، آپ نہیں چھوڑو گے، تذکر یوسف، یوسف کو یاد کرنا، حتی تکون، آپ ہو جاؤ گے، حرضا، یہاں تک کہ آپ ہو جاؤ گے، حرضا، بالکل ہلاک ہو جاؤ گے، گھل کر رہ جاؤ گے، او تکون، یا ہو جاؤ گے، من الہالکین، ہلاک ہونے والوں میں سے، بالکل بھائی آپ بیکار ہو جاؤ گے، کہتے ہیں نا ہم لوگ، بیکار ہو جاؤ گے اگر اس طرح سے غم کرتے رہو گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ بھائی میں تم سے تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے اللہ سے اپنے غم کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں، صرف اور صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں اللہ سے اپنے غم کا اظہار کر رہا ہوں۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا، انما اشکو، میں اپنے غم کا اظہار کر رہا ہوں، بسی، اپنے غم کا اور اپنے فریاد کا، اللہ، اللہ ہی سے، واعلم، اور میں جانتا ہوں، من اللہ کے بارے میں، ما، وہ چیزیں، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ اب کیا کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگے، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، میرے بیٹوں، تمام بیٹوں کو بلا کے کہا، جاؤ اور یوسف اور ان کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقین جانو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ تلاش کرنے بیٹوں کو دوبارہ بھیجا جائے، اور غلہ بھی ختم ہو گیا تھا، تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، یا بنی، یا اے میرے بیٹوں، اذهبوا، تم واپس جاؤ، فتحسسوا، اور تم تلاش کرو، من یوسف کو، واخیہ، اور ان کے بھائی کو، ان کے بھائی بنیامین، وہ تو پکا عزیز مصر کے پاس ہے نا، وہ تو پکا ہے۔ اب یوسف تو ان کے بھی میرے دل میں یہ آتا ہے کہ وہ بھی زندہ ہیں کہیں نہ کہیں، وہ سب مل جائیں گے، تم جاؤ اور تلاش کرو، ولا تیأسوا، اور تم مت ہونا، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس، انہ، بے شک، لا ییأس، مایوس نہیں ہوتا ہے، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، الا، مگر، قوم الکافرون، وہی لوگ جو کافر ہوتے ہیں۔ تو ایمان والا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے، اس لیے مایوسی اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ چنانچہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجئے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجئے، یقیناً اللہ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب کیا ہوا، جب یعقوب علیہ السلام نے یہ بیٹوں سے بات کہی تو بیٹوں نے، اچھا غلہ بھی ختم ہو گیا تھا، غلہ بھی جب ختم ہو گیا تھا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور بنیامین کو بھی تلاش کرو، یوسف کو بھی تلاش کرو، اور غلہ بھی لے کر آؤ۔ تو یہ بھائی لوگ دوبارہ مصر میں آئے، کیونکہ غلہ بھی ختم ہو چکا تھا اور ان کے پاس پیسے بھی کم تھے، تو یہ لوگ دوبارہ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے، اے یوسف،
عزیز مصر جو بھی نام ہوگا، عزیز جو عہدہ ہوگا نا، بادشاہوں کا نام، بادشاہ کا نام تو کوئی نہیں لیتا ہے، اور بادشاہ کے لوگوں کا جو بڑے بڑے وزیر ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی نام نہیں لیتا ہے، تو وزیر خزانہ جو بھی کہتے ہوں گے. تو یہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا اے عزیز مسنا، ہمارے اوپر سخت مصیبت آ گئی ہے، ہمارے گھر والے بھی بڑے پریشان ہیں، اور ہمارا بھائی بنیامین وہ تو تمہارے ہی پاس ہے، تو آپ ہمیں راشن دے دیجئے، ہم راشن لینے آئے ہیں، اور ہمارے اوپر ذرا مہربانی کا معاملہ کرائیں. اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بڑا اجر دیتے ہیں. یہ بڑی التجا اور درخواست ان لوگوں نے کی. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے، دیکھیے فلما، پھر جب دخلوا، یہ لوگ آئے، علیہ، کس کے پاس؟ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو ان لوگوں نے کہا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا، عزیز لقب ہوگا، یا تو عزیز مصر ہوگا یا حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز کہا جاتا ہوگا. اے عزیز مسنا، ہم کو بڑی مصیبتیں آ گئی ہیں، وَأَهْلَنَا، اور ہمارے گھر والوں کو، ضرور مصیبتیں، وَجِئْنَا، اور ہم لے کر آئے ہیں، بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، بہت تھوڑی معمولی پونجی لے کے آئے، یعنی بہت تھوڑا سا اماؤنٹ ہے ہمارے پاس، زیادہ پیسے نہیں ہیں. فَأَوْفِ، تو آپ ہمیں دے دیجئے، کیل، پورا پورا وزن، وَتَصَدَّقْ، اور آپ ہمارے اوپر مہربانی کا، صدقے کا بھی معاملہ فرمائیے، یعنی زیادہ دے دیجئے ہمیں. ان اللہ، بے شک اللہ، یجزل، بدلہ دیتے ہیں، بہترین بدلہ دیتے ہیں، متصدقین، بڑا اجر عطا فرماتا ہے کس کو؟ احسان کرنے والوں کو. ٹھیک ہے، تو آپ ایسا کیجئے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون، یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تم جب جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب یوسف علیہ السلام کے پاس موقع تھا کہ یوسف علیہ السلام پوری بات کو کلیئر کر دے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اپنے بھائی اور یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جہالت میں مبتلا تھے؟ اب ان کے بھائیوں کی آنکھیں کھل گئیں کہ ارے یہ تو یوسف ہیں. قال، کہا، هل علمتم، کیا تمہیں معلوم ہے، ما فعلتم، کہ تم نے کیا کیا تھا، بیوسف، یوسف کے ساتھ، واخی، اور ان کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم جہالت میں مبتلا تھے. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي، اس پر وہ بول اٹھے. کیا بول اٹھے؟ ارے کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر اختیار کر لیتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں یوسف ہوں اور اللہ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا. اور کیا فرمایا کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے. ہم تو آج کل بہت بے صبرے ہو گئے ہیں. آج ہم اتنے بے صبرے ہو گئے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، میرا 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 میرا، اسی کے پیچھے تو لڑائی ہے نا ساری، میرا میرا میرا، یہ میرا، وہ میرا، وہ میرا. حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، لے لے بھائی تو یہ بھی لے لے وہ بھی لے لے. کتنا صبر، دیکھیے آپ کے بھائیوں کو پہچان گئے، سب کچھ ہے، لیکن احسان کا معاملہ کر رہے ہیں، یہ بھی تو لے جا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. دیکھیے قال، کہا یوسف علیہ السلام نے، کیا کہا؟ اچھا آگے دیکھیے. قالو، تو بھائی لوگ کہنے لگے، اِنَّکَ، کیا آپ، لَأَنْتَ یوسف، یوسف ہیں؟ قال، تو یوسف علیہ السلام نے کہا، انا یوسف، میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے. قد، بے شک، من اللہ، اللہ نے احسان کیا ہے، علینا، ہم پر، انہو، بے شک، من یتقی، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، ویصبر، اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ، تو اللہ، لا یضیع، ضائع نہیں کرتے ہیں، اجر المحسنین، نیک لوگوں کے اجر کو. آگے دیکھیے. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین. اب بھائیوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار تھے. اب اپنے جرموں کو قبول کر لیا. قالوا، تو بھائیوں نے کہا، تاللہ، خدا کی قسم، لقد، یقیناً، آثرک، اللہ نے، آثرک اللہ،
اللہ نے آپ کو ترجیح دی ہے، علینا ہمارے مقابلے، وَإِن كُنَّا اور یقیناً ہم لوگ لَخَاطِئِین خطا کار تھے، ہم لوگ خطا کار ہیں۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جیسا آدمی ہوگا تو کیا کہے گا، ہاں تم لوگوں نے بہت ظلم کیا، نالائق ہو، تم ہو ہی نالائق۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام بولے آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سارے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی نہیں، نو سوری ووری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، جو ہوا سو ہوا، جانے دو۔ یہ ہوتا ہے صبر، یہ ہوتا ہے تقوی، اور اللہ بھی تمہیں معاف کرے، یعنی اللہ سے بھی مغفرت کی دعا کر دی۔ دیکھیے قال تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریبہ، کوئی ملامت نہیں ہے، علیکم تم پر، یوم آج، یغفر اللہ اللہ مغفرت کرے، لکم تمہاری، وہو اور اللہ ارحم الراحمین سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب تمام باتیں ہوئیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا یوسف علیہ السلام کو کہ ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی ہیں، روتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، میرا یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ والد صاحب کی جو آنکھوں کی روشنی چلی گئی روتے روتے، اپنی قمیص اتار کر دی اور کہا کہ ان کی آنکھوں پر ڈال دینا تو ان کی روشنی واپس آ جائے گی، اور کہا آپ سب کو لے کے میرے پاس آ جاؤ، سب کو لے کے آ جاؤ۔ دیکھیے اذهبوا تم لے جاؤ بقمیصی میری یہ قمیص، فالقوه تم اس کو ڈال دینا، علی وجہی ابھی میرے والد کے چہرے پر، یاتی بصیرا تو ان کی روشنی واپس آ جائے گی، واتونی اور تم میرے پاس لے آؤ، باہلکم سب کے سب لوگوں کو، اجمعین جو سارے کے سارے، یعنی تم سب لوگوں کو میرے پاس واپس لے آؤ۔ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات بھائیوں سے ہو گئی، بھائیوں نے جان لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ والد صاحب کو تمام گھر والوں کو ساتھ میں لے آؤ۔ ٹھیک ہے، اب آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ رکوع میں پڑھیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔